السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھرڈ ایئر عزیز طلباء، آج ہم نے حدیث نمبر 9 پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذاک طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ اس حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ ذاک طعم الایمان، اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا، من رضی باللہ ربن، جو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پہ راضی ہے، وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پر، وبمحمد الرسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر۔ تو اس حدیث پاک کے اندر جو پہلی چیز ہے وہ ذائقہ ہے۔ تو ذائقہ کیا چیز ہوتی ہے؟ ذائقہ ایک لذت کا نام ہے۔ جس طرح کی دنیاوی چیزوں کے اندر انسان جو ہے ان کو استعمال کرتا ہے، تو اگر اس کی ذائقے والی حص ٹھیک ہو تو وہ سے لذت محسوس ہوتی ہے، لیکن اگر وہی حص ذائقے والی، چکھنے والی کسی بیماری کی وجہ سے اگر ٹھیک نہ ہو تو اس کو میٹھی چیز بھی کڑوی محسوس ہوتی ہے۔ تو یہی حال ایمان کے ذائقے کا بھی ہے کہ تین چیزوں کا تذکرہ ہوا۔ پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پہ راضی ہو۔ تو راضی ہونے سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز پر قناعت کر لینا، اسی چیز کو کافی سمجھ لینا، اس کے علاوہ اور کسی چیز کو نہ چاہنا۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ کے راضی رب ہونے پہ راضی ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کی ربوبیت اور اختیارات پر مکمل یقین رکھ لینا، اور اللہ رب العزت کی ذات کو رب ماننے سے صرف دعوے سے نہیں، اگر ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ وہ ذات ہمیں دیکھ رہی ہے، ہمارے دلوں کے بھید کو جانتی ہے، تو جب بھی ہمارا دل گناہ کی طرف بڑھنے کی کوشش کرے تو اس وقت ہمیں یہ غور و فکر کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے کہ جو رب ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم اس گناہ کی طرف نہ بڑھیں۔ لیکن معاشرتی طور پہ اگر دیکھا جائے تو ایسے نہیں ہوتا، بلکہ انسان سے خوفزدہ ہوتا ہے، اور اگر وہ چوری بھی کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ مجھے کوئی انسان تو نہیں دیکھ رہا، رب کی طرف وہ کبھی بھی یہ دھیان نہیں کرتا۔ تو من رضی باللہ ربن، اللہ تعالیٰ کی یعنی رب ہونے پہ راضی ہونے سے مراد یہی ہے کہ جس طرح اس نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں ہر طرح کی نعمتیں نشاور کی، تو اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر لحاظ سے اس کے فیصلوں پر راضی ہو جائیں، اور جو کام کرنے کا اس نے حکم دیا اس کو بجا لائے، اور جن کاموں سے اس نے روکا ہے اس سے رک جائیں۔ یعنی تقدیر کے معاملے میں یا ہمارے معاملے کے اندر جو بھی وہ فیصلہ کرتا ہے اس پہ ہم راضی ہو جائیں، یہ نہ کہیں کہ ایسے ہونے چاہیے تھا یا اس طرح ہونے چاہیے تھا، تو پھر ہم راضی نہیں ہیں۔ جو بھی ہمارے حق میں وہ فیصلہ کرتا ہے ہمیں اس پہ راضی ہونا چاہیے۔ وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہونے سے مراد یہ ہے کہ اسلام کے اندر، شریعت کے اندر جو احکامات ہمیں بتائے گئے ہیں ان کو مضبوطی سے ہم تھام لیں اور ان کے اوپر عمل پیرا ہو لیں۔ جس طرح کی حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ توحید و رسالت، دوسرا نماز قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ دینا، چوتھا بیت اللہ شریف کا حج کرنا، پانچواں رمضان کے روزے رکھنا۔ ان 5 چیزوں کے اوپر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ اگر ایک بندہ اسلام کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ ان 5 چیزوں کے اوپر عمل پیرا ہو، پھر اس کو ایمان کی لذت محسوس ہوگی۔ اور اگر ایک بندہ یہی کام کرتا ہے لیکن سزا کے خوف کی وجہ سے کرتا ہے تو پھر اسے وہ لذت محسوس نہیں ہوتی۔ یا کوئی بندہ نماز بھی پڑھتا ہے، کسی کے خوف کی وجہ سے پڑھتا ہے، رب کے خوف کی وجہ سے نہیں پڑھتا، تو پھر اسے وہ لذت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح کوئی بھی عمل کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے یا بیت اللہ شریف کا حج کرنے کے لیے جاتا ہے، لیکن اس کا صرف مقصد یہ ہے کہ دنیا والے مجھے دیکھ لیں، دکھاوا کرنے کے لیے کرتا ہے،
تو پھر وہ اس ایمان کی لذت کو نہیں چکھ سکتا۔ تیسری جو چیز ہے وہ محمد الرسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پہ راضی ہوں۔ اب ہمارا دعویٰ تو یہی ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پہ راضی ہیں، لیکن صرف دعوے سے بات نہیں بنتی جب تک دلیل بھی اس طرح کی نہ ہو۔ جس طرح کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہماری جان بھی اس ذات کے اوپر قربان ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ جس طرح اللہ رب العزت نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تاکہ تمہارے لیے وہ ذات جو ہے بہترین نمونہ بنا کر بھیجا گیا۔ تو بہترین نمونے سے مراد یہ ہے کہ ہم جو عمل بھی کریں اس عمل کے کرنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے نبی نے جو ہے ہمارے لیے کیا نئے عمل تیار کیا تھا یا کیا نمونہ چھوڑا ہے، ہمیں اس طرح وہ عمل کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شور ہے تو اسے چاہیے کہ وہ جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شور کو دیکھے۔ اگر کوئی جو ہے وہ کسی لیڈر کو دیکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ لیڈر کے طور پہ اپنے پیارے رسول کو دیکھے۔ اسی طرح اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو پھر ہمیں وہی عمل وہی نمونہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے نبی نے کیسے نماز پڑھی ہے۔ اگر کوئی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ بھی اسی عمل کو دیکھے۔ کوئی حج کرنا چاہتا ہے تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں تمہارے لیے جو ہے وہ بہترین نمونہ بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اس ہستی کو ایک لیڈر مان کر، ایک رہنما بن کر، ایک ہادی جو ہے وہ کے طور پہ اس پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل پیرا بھی ہوں۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں جو بھی ہم عمل کریں، مثال کے طور پہ ہم نے کھانا کھانا ہے، پانی پینا ہے، جوتے پہننے ہیں، کپڑے پہننے ہیں، تو ان تمام اعمال جو ہم زندگی کے اندر روز مرہ کے معاملات میں کرتے ہیں، پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اس پاک ہستی کے جو عمل ہے اس کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کریں۔ جب یہ ہم کوشش کریں گے، اللہ کی اطاعت کریں گے، رسول کی اطاعت کریں گے، تو پھر جو ایمان کی اصل لذت ہے وہ ہمیں ضرور حاصل ہو جائے گی۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جو حدیث پاک ہے یہ بھی ہمیں یہی بتا رہی ہے کہ اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا جو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پہ راضی ہے اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول ہونے پہ راضی ہے۔